السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے چند گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پاکستان کی بات کی جائے جو 63A کی ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد PTI کے اندر بڑا غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، امریکن میڈیا نے ایک سیٹلائٹ پکچر شیئر کی ہے نیویٹم ایئر بیس کی جو اسرائیل کے اندر ہے، اور اس کے اندر 5 پوائنٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ایرانی میزائل ہیں وہ گرے ہیں، اور کسی حد تک اگر پکچر کے اندر دیکھا جائے تو بڑے بڑے جہاز بھی یہاں پر کھڑے ہوئے، اور جو اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہمارا کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہوا، تو اس پکچر کے اگر ہم دیکھیں تو کسی حد تک لگ رہا ہے کہ بڑا نقصان ہوا۔ اور دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ پکچر ایک سیٹلائٹ پکچر ہے اور یہ بڑی چھوٹی سی پکچر ہے، اور ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر کے بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی پکچر شیئر کی، آپ پوری پکچر شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور کس حد تک ہوا ہے، چونکہ اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ انہیں کسی بڑے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یمن حوثیوں کے اوپر، انہوں نے جناب اسرائیل کے اوپر ڈرونز کا حملہ کیا ہے، اس حوالے سے جو خبر آئی ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ڈرون حملے کر دیے، شیلٹرز کی طرف بھاگنے والے متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے، تل ابیب میں 4 زوردار دھماکے سنے گئے۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ سری نے جمعرات کی صبح تل ابیب کو 5 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنانے کی کامیاب کارروائی کا اعلان کیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ 2 ڈرون تل ابیب تک پہنچے۔ یحییٰ سری نے المسیرہ ٹی وی پر نشر کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ یافا میں ایک اہم ہدف کو متعدد ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا، یہ کارروائی کامیاب رہی کیونکہ ڈرون بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے ہدف تک پہنچے اور دشمن انہیں نہیں گرا سکا۔ اب اس حوالے سے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2 میں سے 1 ڈرون ہم نے گرا دیا تھا اور 1 ڈرون ادھر جا کر گرا اور اسے ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن جو کہ یمن حوثی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم نے ہدف بنایا تھا اس تک ہمارے ڈرون پہنچے بھی ہیں اور انہیں اسرائیل گرا نہیں سکا۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی اسرائیل نے اب جو لبنان کے دارالحکومت بیروت پر جناب حملہ کر دیا ہے، اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ساؤتھ پہ حملہ کیا جائے گا لبنان کے، لیکن اس کے بعد سینٹرل بیروت کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے، اور حملہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سنگین نوعیت کا ہو سکتا ہے کہ اس سے 1 کلومیٹر کی رینج کے اوپر پارلیمنٹ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ بیروت کا ہے، اور وہاں پر حملہ کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بلڈنگز میں بڑی بلڈنگز بھی ٹوٹی ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا سنگین حملہ ہوگا، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ساؤتھ کی جانب حملہ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد سینٹرل بیروت کے اندر حملہ یہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی ایران کی ایک ہٹ لسٹ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ابھی اس کے حوالے سے تصدیق نہیں کی گئی نہ تو ایران کی جانب سے، لیکن جو ہٹ لسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، وزیر دفاع، زمین اور بحری اور فضائی فوج کے کمانڈرز کے نام شامل ہیں، اور ان تمام طرز ناموں کی ابھی تک ایران نے تصدیق نہیں کی، لیکن یہ ہٹ لسٹ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کا جو نماز جنازہ کل جمعے والے دن جمعے کے بعد ادا کیا جانا تھا، ان خبروں کو مسترد کر دیا۔ لبنان کی جانب سے یہ خبر دی گئی تھی کہ حسن نصر اللہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ کل جمعے کے بعد ادا کی جائے گی، لیکن حزب اللہ نے اس کی جو خبر ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو حسن نصر اللہ کے حوالے سے ایک اور خبر آئی ہے کہ انہیں جو ٹارگٹ کیا گیا تھا بیسیکلی وہ ایک بیسمنٹ کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر بنکرز کے ساتھ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور حملہ اس نوعیت کا تھا کہ وہ جو ایک پورا پورشن تھا اس کو اڑا دیا گیا تھا، مطلب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کسی طرح کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو جائے جسے حسن نصر اللہ بچ جائیں، تو اتنا سنگین نوعیت کا یہ حملہ تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پچھلے 5 سال سے اسرائیل اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو سسٹمز تھے انہیں ہیک کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہیں یہاں پر آ کر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی CIA جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انہوں نے جناب مخبروں کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا اور تیزی سے بڑا یہ عمل شروع کیا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے چائنا، کوریا اور دیگر ممالک میں آن لائن کی بھرتی کا عمل تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آ جاتے ہیں پاکستانی خبروں کے اوپر، اور پاکستان میں بھی بڑی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں جب سے سپریم کورٹ میں وہ 63A میں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد PTI کے اندر بڑا غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ 100 انڈیکس میں جو ہے وہ 950 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی اب کسی حد تک کم ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح میں بھی پچھلے 4 سال سے اگر بات کی جائے تو کم سطح پر آئی ہے اور 6.9% پہ آئی تھی، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ بینکس جو ہیں وہ اب اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے موجودہ انٹرسٹ ریٹ ہے اس سے بھی کم انٹرسٹ ریٹ پہ جو ہے وہ قرضے دینے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو اسٹاک مارکیٹ اچھی چل رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حالت اچھی نہیں چل رہی، چونکہ جب سے 63A والے میں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد PTI کے اندر بڑا غم و غصہ ہے، اور
کہا یہ جا رہا ہے کل جو احتجاج کیا جانا ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ڈھول بجاتے ہوئے آئیں گے کیونکہ یہ خان صاحب کی کال ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ دوسری خبریں یہ بھی ہیں کہ اس وقت جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہے وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہے اور کوئی بھی ہنگامی صورتحال نہ بنے، اس وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو احتجاج ہے اسے ملتوی کر دیں۔ اور اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی کچھ لب کشائی کی ہے، اس حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی کل ڈی چوک آنے کی بات کرنے والا ہتھے چڑھ گیا تو کوئی نرمی نہیں برتیں گے۔ اب یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ملیشین وزیر اعظم کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، ہم اس طریقے سے کسی جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی ملک کا سربراہ شہر میں موجود ہو اور آپ شہر پر دھاوا بولیں تو آپ کسی کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم لاہور میں تھے اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور وہ ابھی تک ہمیں خراب کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی ڈی چوک آنے کی بات کرے تو جو ہاتھ چڑھے گا اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر کل کو اسلام آباد میں احتجاج کرے گا تو ہم نے اس کے لیے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، ہم خبردار کر رہے ہیں پھر کوئی شکوہ نہ کریں ہم سے۔ اب اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، چونکہ ایک تو یہ بات ہے، یہ ریالٹی بھی ہے کہ ملیشین وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے اور 3 روزہ ان کا دورہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس کے بعد احتجاج کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس کے بعد سیف سائیڈ جو حکومت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال ملک کے اندر برپا نہ ہو۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی جیو نیوز نے جناب رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی منڈے کو مشترکہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ بلایا جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے حوالے سے۔ اب اجلاس تو پہلے بھی مشترکہ بہت سارے ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن ابھی تک جو خبریں یہ آ رہی ہیں جو ارکان ہیں جو باہر ہیں انہیں بھی یہ خبر دے دی گئی ہے کہ آپ جلد سے جلد پاکستان آئیں اور جو مشترکہ اجلاس ہونا ہے اس کے اندر شامل ہو۔ اور نواز شریف کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ لنڈن جا رہے ہیں، تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ لنڈن نہیں جا رہے، ان کا جو لنڈن کا پلان تھا وہ اس وقت مؤخر ہو گیا کیونکہ حکومت کا سارا فوکس اس وقت نمبر آف گیم پورے کرنے پر ہے، اور نمبر آف گیم پورے کریں گے تو ہی جو وہ ہے آئینی ترمیم بل وہ پاس ہوگا۔ اب چونکہ 25 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے اندر، اب اگر اس سے پہلے آئینی ترمیم بل حکومت نے پاس کروانا ہے تو اس حوالے سے حکومت اپنی صفیں جو ہے وہ سیدھی کر رہی ہے، اور نواز شریف صاحب نے بھی لنڈن جانے کا جو پلان ہے اسے فی الوقت مؤخر کر دیا۔ اسی حوالے سے البتہ مولانا صاحب نے بھی ملی جلی سی رائے دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ کے جو بل ہے اس کو کسی صورت بھی ہم قابل قبول نہیں سمجھتے فی الحال، اور انہوں نے کہا کہ جی جب تک ایس سی او کا اجلاس چل رہا ہے اس کے بعد ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کو بھی کہا ہے کہ جی یہ بھی جب تک ایس سی او کا اجلاس نہیں گزر جاتا یہ احتجاج سے گریز کرے۔ اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی بات کے اوپر یہ دونوں جماعتیں کس حد تک عمل کرتی ہیں، لیکن اس وقت مولانا صاحب کے ہاتھ میں نمبر آف گیمز ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قومی اسمبلی میں اگر حکومت نمبر آف گیم پوری کر بھی لیتی ہے، چونکہ 63A میں ترمیم ہو گئی اور فلور کراسنگ اب ہو سکتی ہے، اور اگر وہاں پر ہو سکتی ہے لیکن سینٹ میں پھر بھی مولانا صاحب کی پوری ضرورت پڑے گی اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ بل پاس کروانا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی 2 حکومتی ارکان قومی اسمبلی کے خلاف اسپیکر کے پاس جناب ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، جس کے اندر چودھری الیاس اور عادل بازئی شامل ہیں۔ اب عادل بازئی کے حوالے سے چند دن پہلے بھی بڑی ایک دلچسپ خبر آئی تھی، اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جناب ان کا جو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر جو ان کے پارٹی کا ٹیگ دیا گیا ہے وہ مسلم لیگ نون کا دیا گیا ہے، جبکہ وہ اس وقت آزاد ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن قومی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اگلی خبر جو بیرسٹر علی ظفر کے حوالے سے آ رہی ہے، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی ایک دن پہلے جب انہوں نے عدالت میں گزارش کی تھی۔ بیرسٹر علی ظفر کے اوپر تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی ایک جانب تو ہم سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے اور آپ اندر جا کر ان کے حوالے سے لطیف کوسا صاحب نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، اس حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی گئی لیکن وہ ملاقات ایک وکیل اور موکل کی نہیں تھی، ہمارے اوپر 3 ایجنسیوں کے بندے کھڑے رہے جس وجہ سے ایک وکیل اور موکل کے درمیان جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ یہ لطیف کوسا صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے جو بیرسٹر علی ظفر کی جو ملاقات کروائی گئی تھی، جس میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ مجھے ان سے ملاقات کرنے دی جائے تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ ہمارا اگلا لاہے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ جی بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ جب میری ملاقات کرائی گئی تو وہ اس کے اندر ہمیں پرائیویسی نہیں دی گئی، جو 3 ایجنسی کے بندے تھے وہ ہمارے اوپر موجود تھے۔ اچھا جی اس کے بعد اب آگے آ جاتے ہیں شاہد خٹک صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور یہ ٹویٹ بھی وہ فلور کراسنگ والے معاملے کے اوپر ہے کیونکہ 63A میں ترمیم ہو گئی ہے اور اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ اپنے وہ جو رکن ہیں ان کو سنبھال کے رکھے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ضروری اعلان، اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی MNA اغوا نہیں، پارٹی کہہ چکی ہے نمبر بند کر کے غائب ہو جاؤ، 20 دن کی بات ہے کیونکہ 20 دن کے بعد
کا جو چیف جسٹس موجودہ ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو نئے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ وہ آ جائیں گے، لیکن حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس 20 دن کے اندر ہی ہم بل پاس کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی پھر اگر کوئی کہے گا کہ مجھ پر دباؤ تھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ پیسے لے چکا ہوگا اور وہ کمپرومائز ہوگا، وہ لوٹا ہوگا، اعلان ختم۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا۔ اب اس ٹویٹ سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، یہ ایک بچکانہ ٹویٹ ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اغوا ہو جاتا ہے، اب بصورت دیگر آج کل کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ رہنما کو گرفتار نہیں کرتے، وہ اس کی فیملی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب جس کے بچے اور جس کی بیوی کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کے بعد اور کیا، اس کے پاس اور کیا آپشن ہوگا؟ مطلب اس کے لیے تو اس کی بیوی اور بچے، اس کی فیملی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، نہ پارٹی بھی کسی حد تک ہوگی لیکن اس کے بیوی بچے تو امپورٹنٹ ہوں گے۔ تو آپ جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی اغوا ہوگا یا کوئی بھی 20 دن کے اندر اپنا نمبر آن کرے گا، اور جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں ایک بچکانہ سٹیٹمنٹ ہے۔ مطلب ہر کسی کی اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں اور ان کے اوپر اپنے کوئی مسائل ہیں۔ اب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، ظاہری بات ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب ایک طرف سے وہ ویسے ڈرے ہوئے ہیں، اوپر سے ایسے ٹویٹ کر کے ان کو اور ڈرایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آگے آ جاتے ہیں شیخ امتیاز اور حافظ فرحت عباس کے حوالے سے 9 مئی مقدمے میں درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے وہ بھاگ نکلے۔ اب یہ کوئی پہلی بار نہیں بھاگے، اس سے پہلے استداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی جب ان کی درخواست مسترد ہوئی تھی تو وہ بھاگ نکلے تھے۔ اب عمران خان صاحب کو بھاگنے والے لوگ پسند نہیں، لیکن یہ بھاگ رہے ہیں۔ آپ بولنگ کرتے ہوئے انہیں اگر کوئی پسند آ جاتے ہیں لوگ، لیکن ایسے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے لوگ عمران خان صاحب کو پسند نہیں۔ اب اس کے بعد اگلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ مولا جٹ، جو پاکستان کی بڑی ایک ہٹ فلم ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ خبر کیوں دے رہا ہوں، اس حوالے سے بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی بڑی سپر ہٹ فلم ہے اگر تاریخ کی بات کی جائے تو۔ اسے گزشتہ روز 2 اکتوبر کو انڈیا میں ریلیز کیا جانا تھا سینما گھروں کے اندر، لیکن اسے جناب وہ جو ہے ڈیلے کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انتہا پسند جو جماعت ہے انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اس وجہ سے جو ہے اسے روکنا پڑا اور جو اس کی اسکریننگ تھی وہ نہیں کی جا رہی۔ تو یہ جناب اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ انڈیا کے اندر ریلیز کی جانی تھی چونکہ یہ بڑی بلاک باسٹر فلم تھی پاکستان کی، اور اس کے بعد کئی مہینے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ یہ انڈیا کے اندر فلم ریلیز کی جائے گی، لیکن جو وہ انتہا پسند جماعت ہے انہوں نے جناب ایک تو درخواست دے دی ہے، اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب وہ فلم فار دا ٹائم بینگ تو نہیں ریلیز کی جا رہی، آگے چل کے اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ تھی جناب آج کی خبریں، ہم نے کوشش کی اسرائیل اور جو لبنان اور ایران کا مسئلہ چل رہا ہے اس کنفلکٹ کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہیں آنے والے ولاگز میں بھی آپ کو بتاتے رہیں، اور پاکستانی خبروں کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا، کل کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔